انہوں نے اخبار کی شکل میں خود محنت کی، اخبار نکالے اور انہوں نے اپنے ادارے بنائے. لیکن اب جو دور جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر صحافی جو سیٹ صاحبان ہیں، مالکان ہیں، صحافت زیادہ ان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. اور ویسے جن کا صحافت مشن تھا وہ پیچھے چلے گئے ہیں اور صحافت جو ہے مالکان کے ہاتھوں میں گئی ہے. پاور سینٹرز کو جو سوال اٹھانے، آئینہ دکھانے کا کام ہے وہ بھی اب ثانوی رہ گیا ہے. تو یہ صحافت کاروبار کب بنا، یہ اس نرگے میں کیسے آیا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. تھینک یو. صحافت تو ہمیشہ سے کاروبار ہے، اور جو آپ کو اخبارات یاد رہتے ہیں وہ اس لیے رہتے ہیں پالیسی کی وجہ سے کہ وہ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کس طرف ہے، عوامی جھکاؤ زیادہ ہے یا جو اشرافیہ ہے اس کی طرف جھکاؤ ہے. باقی یہ کہ مجھے بہت کم مثالیں ہسٹری میں ملتی ہیں کہ کسی صحافی نے اخبار نکالا ہو. مطلب آپ ظفر علی خان کی مثال دے سکتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر کو صحافی کہہ سکتے ہیں، ان کی مثال دے سکتے ہیں، مجید نظامی کی نظامی کو بھی مثال دے سکتے ہیں. لیکن ادروائز اگر انڈیا کی مثال لیں، جیسے بڑے بڑے جو اخبارات ہیں، ہندوستان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس وغیرہ، ان کے پیچھے سیٹ ہی ہوتے ہیں اور ان کے دسیوں کاروبار ہوتے ہیں. اور ایک کاروبار یہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ آپ جو لائن ہے اس کے کس سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ طے کرتا ہے. تو مالک ہونا یا صحافت کے ساتھ ہی جڑے رہنا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. دوسرے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو سیٹ بن جاتے ہیں صحافی، وہ بہت برے سیٹ ثابت ہوتے ہیں ان سیٹوں کے مقابلے میں سرے سے صحافی کے لیے. اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو خود پروفیشن میں رہ چکے ہیں کہ کس طرح ان کی طریقوں سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے. بس اس کے کوئی بسکٹ بیچنے والا اگر باہر نکالے اسے شاید اتنا معلوم نہیں رہے. تو یہ بھی ہے صورتحال. اور باقی اس کی وجہ سے نہیں ہوا کہ جی جو ایڈیٹوریل کنٹرول ہے جو کہ وہاں چلا گیا ہے. مالکان بھی مالک نہیں ہے، وہ بھی ان کا مالک بھی کوئی اور ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مالکان جو ہے کلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے. مگر ایک مالک جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے جیل میں بھی رہ چکا ہے. جی تو چیزیں جو ہے وہ بڑی بھی ہیں. اور جو آزادی صحافت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گروپ کے پاس ہو، یا کسی رپورٹرس کے پاس ہو، یا ٹیسٹ والوں کے پاس ہو، یا عام صحافیوں کے پاس ہو، یا ایڈیٹر ہی اس کا ڈیفینڈر ہو، یا کوئی مالک بھی ہو. یہ بٹی ہوئی چیز ہے، ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے. تو جب وہ آپس میں جڑتے ہیں تو جا کے ایک طاقت بنتی ہے جسے ہم آزادی صحافت کی طاقت کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحافیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ لابیسٹ زیادہ ہیں، پیرا شوٹرز زیادہ ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی پولیٹیشین ہے اس کے در پہ پڑے رہتے ہیں، یا اس کو ان کا کچن اسپانسر کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے. ان کی ظاہر اپنی مجبوریاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خوشی سے یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن ایسا ہے. کچھ ایجنڈا سینٹرز ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. تو اس پورا جو ہجوم ہے یا مجمع ہے اس کو ہم ایک رنگ سے پینٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ صحافی ہیں اور یہ صحافی نہیں ہے. ان میں بھی اپنی سربندی شروع ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح سے سوال کرنا چاہیے. اچھا، صحافت آزاد ہونی چاہیے، تو وہ آزادی کی حد کیا ہے، کتنی آزاد ہونی چاہیے؟ صحافت بڑا مشکل سب ہونا چاہیے. کہنا میرا خیال تقریباً ناممکن ہے. یہ آپ کو ہمارے ایشو کو شروع کر کے دیکھنا ہوگا. اور دیکھیے یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کچھ آپ کی لائف کچھ آپ باتیں نہیں کر سکتے. مجھے اسی طرح سے یاد ہے کہ جب جاپان میں وہ نیوکلیئر ریئیکٹر فوکوشیما والا خراب ہوا تھا، ان کے میڈیا کو کسی نے کہا بھی نہیں.
انہوں نے خود ڈاؤن پلے کیا کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا. بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ یار یہ ملک کے خلاف بات جائے. اب کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ میں تو کہوں گا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ایک اگر آپ نے لوگوں کو ایک انفارمیشن دی تھی تو آپ کا پھر کیا کام کیا بنا. اب دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی نا، ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی کنورسیشن جائے گی، کن چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے، کن چیزوں پہ بات نہیں ہو سکتی، کن چیزوں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ بات نہیں آپ کر سکتے. یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جس سے میڈیا خود، میں شرماؤں گا نہیں، پرواہ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب میرا خیال ہے کہ 2 سال پہلے کی بات ہے شاید، جب حیات بلوچ کا قتل ہوا تھا بلوچستان، ابھی بہت بڑی خبر ہے، صحیح ہے، بندہ بھی پکڑا گیا، کنفیشن کی ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ جب اس پر ہم نے اس کو کور کیا تھا تو لوگوں کے میسج آئے تھے کہ یہ بہادری کا کام ہے. یہ بہادری کا کام کہاں سے ہے؟ یہ آپ کا بیسک بنیادی کام ہے، وہ بہادری نہیں ہے. اور لوگوں نے اس کو اس لیے نہیں کور کیا کہ کوئی کال آئی تھی کہ آپ اس کو کور نہ کرو، ایسی کوئی چیز نہیں. لوگوں نے شاید خود ازیوم کر دیا، فرض کر دیا کہ اس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، یا پھر اس سے بھی زیادہ جو بری بات ہے کہ لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں سمجھا. میں ان لوگوں سے بھی بڑا نہیں دیا، کیونکہ کیا پرائورٹی ہے؟ پرائورٹی یہ ہے کہ جی نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نہیں آ رہا. ہاں آصف زرداری کی فضل الرحمان سے بات ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، وہی ہوگی، وہ آپ ہٹ کر کور کرتے ہو. لیکن ان چیزوں پر بھی تو نظر ڈالیں. اور میں بتا سکتا ہوں آپ کو، دل پر ہاتھ رکھ کے اس پر کوئی سینسیشن نہیں کی سکتا. ٹھیک ہے، میڈیا نے خود نہیں کور کیا، تو یہ تو ایک شرمناک بات ہوئی. اچھا مجھے یاد ہے میں اور عبداللہ بھائی ایک بار بھائی سے ملے تھے تو پریس کلب میں، تو میں نے وہ سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو آج سوال بھی تھا میرے، میں بھی انپوٹ کر دیتا ہوں کہ ملکی جو میڈیا کے وہ ہیں وہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، یا خوف ہے ان پہ، دباؤ زیادہ ہے، اور آپ ہیں یا محمد حنیف ہے وہ کھل کر لکھ دیتے ہیں پولیسی میں. تو آپ لوگوں کو کیا کوئی انٹرنیشنل بریکٹ ہے جو سیف گارڈ کرتا ہے یا کیا ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو یہ لیٹ جاتے ہیں. تو ان کو بیٹھ جانا چاہیے اور پھر دھیرے دھیرے اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ لیٹ جاتے ہیں تو اپنا قصور ہے. تو ہمیشہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لیٹ کیوں جاتے ہیں؟ کیا کوئی بھاؤ بڑھانا ہے یا اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں؟ کیا ہو جائے اس میں؟ دیکھیے بالکل ویسٹرن انٹرسٹ ہے، مطلب جہاں ہماری میڈیا میں اس وقت جو ہے ناکام ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس خبر کی کھوج جو ہے کسی بھی خبر کی لگانی ختم کر دی. اب صرف آپ کو نظر آئے گا اسٹیٹمنٹ جرنلزم کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. تو جو اصل خبر ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے خبر تک پہنچ جائیں اور اپنی رائے نہ بنائیں، کیونکہ صحافی کا کام نہیں ہے. صحافی کا کام ہے خبر دینا، اور رائے دینا جو ہے وہ جو ہے کسی اور کا کام ہے. وہ تجزیہ کار کا کام ہے، یا وہ ایڈیٹوریل پیجز کے اوپر جو چھپتا ہے لوگوں کی رائے. تو خبر کے پیچھے ضرور جائیں، وہ کوئی نہیں روک رہا آپ کو، لیکن میڈیا نے خود کو اتنا سہل پسند بنا لیا ہے. اور کہ آپ اکثر شوز میں دیکھتے ہیں 2-4 ایم ایل اے بیٹھے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بیٹھے ہیں، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جو پی ڈی ایم نے شروع کر دی ہے تحریک، تو آپ بتائیں آپ کیا کرتا ہے. 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوتی ہے فضول قسم کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آخر میں کہتا ہے کہ جناب وقت ختم ہو گیا ہے، اس پہ اور بھی بات ہو سکتی تھی، اور وہ اگلے دن پہ اور بات بھی شروع ہو جاتی. تو لوگوں کو اس میں کچھ مل نہیں رہا. میرا یہ خیال ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو اب آئے ہوئے جتنے 15 سال سے تو زیادہ ہو گئے پاکستان میں، تو ظاہر ہے ویور کا جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، سمجھنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی بڑھا ہے. تو اب جو ویور ہے یا قاری ہے اخبار کا یا انٹرنیٹ وغیرہ میں، وہ جب دیکھتے ہیں چیزوں کو تو اب انہیں بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ میڈیا جو اپنا کام ہے وہ پوری طریقے سے نہیں کر رہا. تو وہ پھر ایسے سورسز دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کم از کم انہیں یہ پتا ہو کہ یہ لوگ ڈنڈی نہیں ماریں گے، یہ ٹویسٹ نہیں کریں گے چیزوں کو، جیسی خبر ہے اس کو آپ تک پہنچائیں گے. یہ ایک اچھی بات بھی ہے.
ये गलत बात भी है। गलत बात इसलिए है कि मीडिया के अंदर अगेन मेजॉरिटी अभी भी जो है वो जैसे वो सर ने कहा अशराफिया की आलाइकार बनी हुई है, किसी न किसी वे में वो अशराफिया का पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट करती है। अक्सर आपने जब टिकट चलते हुए देखे होंगे तो उसमें नीचे लिखा होता है ज़राए। अब ये ज़राए कोई चीज़ नहीं है, अनटिल और अनलेस बहुत ही हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसके बगैर ये जो ज़राए हैं कि वज़ीर आज़म निकल गए हैं ज़राए। अब भाई वज़ीर आज़म के 25 जो हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बैठे हुए हैं, एक फ़ोन कॉल करके पता कर ले कि वो कहाँ निकल गए हैं, पहुँचे हैं नहीं पहुँचे। तो मीडिया ने इन जो फजूल किस्म की चीज़ों को हाई बना करके अपनी स्क्रीन को की जीनत इसलिए बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि जो देखने वाला है वो मुसलसल एक हिजान में रहे, मुसलसल एक हालत एंजाइटी कह रहे कि एंजाइटी में रहे कि आगे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता है। डे इन एंड डे आउट आप देखते हैं डब्बे घूम रहे हैं, नीचे लाल पीला हुआ है। तो हमारे मीडिया भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि बाहर के मीडिया की तरह जहाँ अगर खबरें हैं तो पूरे दिन को ही खबरें रहती हैं। हमारे यहाँ पैमाना ये है कि गाने भी लगा दो तो म्यूजिक भी लगा दो, और ये हमारे इंडिया से क्योंकि हमने इंडियन मॉडल को कॉपी किया है तो वहाँ पर भी कमोबेश यही चलता है, क्योंकि अब वहाँ शायद हमसे भी कोई एडवांस हो गए हैं, कोई नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच गए। कहने का मकसद ये है कि सहाफ़ी जो है एक तो सिर्फ शहरों तक महदूद रह गए, जो आवाज़ है छोटे शहरों की, मसलन गवादर की आवाज़ फॉर दैट मैटर, मौलाना हिदायतुर रहमान की तहरीक यहाँ बहुत उसकी बात हुई, कितने परसेंट मीडिया ने उसको उठाया, कितने परसेंट ऑफ मीडिया ने उसको से सहमत भी कि उसकी खबर लगा ली। रिस्पेक्टिव ऑफ देखिए साफ़ी का ये काम नहीं है कि वो नज़रियात की बिना पर या किसी मजहबी नस्ली किसी भी किस्म के तासुब उसको खबर देती है। तो ये हो नहीं सकता कि गवादर पे इतनी बड़ी तहरीक, इतने बड़ा एहतजाज चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इग्नोर कर दे, लेकिन उसने कर दिया। तो जाहिर है गवादर के लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि इसका मतलब है कि मीडिया का हमारे से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये मीडिया तो इस्लामाबाद का मीडिया है, ये मीडिया लाहौर का मीडिया है, ये मीडिया कराची का मीडिया है। तो ये चीज़ उस वक्त तक नहीं ठीक होगी जब तक आप लोगों की तरफ से कोई एहतजाज नहीं होगा। और वो एहतजाज जरूरी नहीं है कि आप आकर के ऑफिस के सामने जो है नारे मारने शुरू कर दें, आप सिंपली एक ईमेल भी कर सकते हैं, आप जो प्रोग्राम्स हैं उनके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि जनाब ये है, आपको ये नहीं करना चाहिए। अभी मीडिया को ये लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि ऐसी आवाज़ों को प्रमोट करें और उनको सपोर्ट करें और उनके लिए आवाज़ उठाएं जो शायद थोड़ी बहुत जिनमें रमन रह गई है किसी भी तरह की इंटेग्रिटी की, क्रेडिबिलिटी की, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। असल में वो सब की बात को मैंने सवाल बना के पेश इसलिए किया क्योंकि जो इंटरनेशनल जो रिपोर्टर्स sans frontiers है उसकी जो रेटिंग है मीडिया की आज़ादी की 145% की 2021 की, लेकिन वो तो आज़ादी और सहाफ़त की रेटिंग है। मैंने सवाल ये पूछा जो बिक जाते हैं, बैठाने पे बिक जाते हैं, वो खुद एक सहाफ़ी का भी स्टैंडर्ड होता है, उसका भी एक लेवल होता है। अभी आपने हमारे ग्वादर की बात की, ग्वादर में बहुत सालों से 30-35 सालों से यहाँ जो है मुजाहिरे हो रहे हैं। ये पहली बार हुआ है तो उसके अलावा पता नहीं क्या वजूहत है, शायद कोई वफाकी कोई बहुत प्यारे पार्टी है तो इसलिए उसको थोड़ी सी बहुत रिपोर्टिंग मिली, तो वो भी अच्छी बात है, इशूज़ रियल हैं। लेकिन चाबी का बच्चा या चाबी का आम आदमी जो सोना और तांबा और चांदी दे रहा है या सुई का जो चप्पन से आपको गैस दे रहा है या ये सारा साहिल है जो आपको मछलियाँ फराहम कर रहे हैं, तो वो सब क्या बात है। ये हमारे सहाफ़ी जो बहुत आला पाए के सहाफ़ी करार दिए जाते हैं, उनकी रिसर्च, उनकी तहकीक, तज्ज़िये, उनकी रिपोर्टिंग इन इशूज़ पे नहीं आती, उनका अपना लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, आपको लेके। एक तो सहाफ़ी होने का ये मतलब नहीं है कि हर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी है।
جو ڈیسک پہ کام کر رہے ہیں سب ایڈیٹرز، ان کا ظاہر اپنا کام ہے. جو ڈے ٹو ڈے بیٹ ہے جن رپورٹرس کی، ان کا اپنا کام ہے. یہ اسپیشلائز فیلڈ ہوتا ہے کہ جی آپ کو ایک اسائنمنٹ دے دیا اور آپ کو ریکوائرڈ ٹائم دے دیا ہفتے کا، مہینے کا، کہ بھی آپ اس اسٹوری کے پیچھے لگتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اسٹوری نہیں کرتے. تو ہر صحافی انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں ہوتا، یہ کچھ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ تحقیق کا یقیناً ایک اہم کردار تھا جس زمانے میں اخبارات ڈومینیٹنگ تھے اور چینل نہیں تھے، اور اسی بنیاد پہ میں اخبار بھی خریدتا تھا کہ یار اس میں ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ کسی موضوع پہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کی ریسرچ رپورٹ شائع ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے خبر اور پریس ریلیز اور ایڈوائس اور پٹی اور خواہش اور اوپینین آپس میں مکس ہو گئے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں سے کون سی چیز کس طرح نکالی جائے. ایشوز کا بھی یہی ہے کہ کچھ تو ایشوز ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ نے اس میں ہاتھ نہ ڈالیں، جیسے بلوچستان ہے، اس میں دیکھ بھال کے آپ بات کریں. اچھا، بلوچستان میں صحافی جو ہے وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہے. اسے جو آزادی پسند ہیں ان کی طرف سے بھی خطرہ ہے، جو ان تحریکوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی خطرہ ہے. تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو سب سے مظلوم صحافی تو یہاں کا مجھے لگتا ہے. تو وہ تو یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹر چھوڑ ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ بھی اگر کر لے تو میں اسے بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں. اس کی تو سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہوئے اپنے کام کو کسی حد تک جاری کرنے کی کوشش کرے. تو مجھے یہاں کا مطلب میں اگر اس سچویشن میں ہوتا تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میں یہاں کر پاتا یا نہیں کر پاتا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بھول جائیں کہ یہاں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کسی کی بھی ایک فریق کو ناراضگی جو ہے ہو سکتی ہے، اور وہ ناراضگی جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے روٹ گیا یا تم سے کہا کہ نہیں تم دو چار گالیاں دے کے چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی چلی جائے، بٹ پاسبل. تو یہاں یہ ہے نو گو ایریا. اس کے علاوہ جو دوست ممالک ہیں ان پہ آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین نہیں دے سکتے، اور وہ دو چار ہی پاکستان کے دوست ہیں ان کے بارے میں آپ نے شاید کبھی کوئی، میں یہ نہیں کہتا مخالف آرٹیکل، جو ڈیپ آنیسٹ انالیٹیکل آرٹیکل ہے وہ بھی شاید آپ نے ہو سکتا ہے انگریزی پریس میں کسی حد تک چھپ جاتا ہو، اردو میں تو بالکل بھی سوال ہی نہیں کر رہا ہوگا کہ ایسا ہو سکے. تو وہ لوگ وہ ایریا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کرپشن میں بھی آپ سلیکٹیو کیریکٹرز یا سلیکٹیو جو کلاسز ہیں ان کی کرپشن تو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن اکراس دا بورڈ اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی کہ کوئی خاص ادارہ ہے اس کے بارے میں یا کوئی مقدس ادارہ ہے اس کے بارے میں، وہاں سے ذرا سائڈ پکڑ کے دوسری گلی لے کے آپ تیسری طرف گلی میں چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہاں بھی آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں کر سکتے. رہ گئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماحولیات بہت خراب ہو رہی ہیں، یہاں گند بہت زیادہ ہو گیا ہے، گندگیاں ناکارہ ہے، اس پہ آپ کھل کی بات کر سکتے ہیں. یا سڑک جو ہے ٹوٹ گئی ہے اور ہائی وے والے جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں، یا پولیس کو رگڑ دیں اگر بہت دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ پولیس میں کرپشن بہت پھیل ہوئی ہے، یا انویسٹمنٹ کہیں اور ہونی تھی کہیں اور ہو گئی ہے، یا کوئی ہاسپٹل ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. تو یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، مگر جس سبجیکٹ سے کسی بڑے کی دم میں پاؤں پڑے تو اس سے ذرا بچ کے چلنا چاہیے. وہاں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اجازت ابھی ایک زمانے میں تھی، اب نہیں ہے. تو اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا پیسہ بھی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں سے اگر انفارمیشن لینی ہے تو اس کو آپ کو تھوڑا بہت اس کی خدمت کرنی پڑے گی نا، تاکہ وہ انفارمیشن اندر کی دے. اب مالکان جو ہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 100 روپے لگائے ہیں تو اس 100 روپے سے ہمیں 1000 روپے کا کم از کم پروفٹ ہونا. اب اس کے لیے اور پھر یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں
एक रिपोर्टर को आपने एक हफ्ते के लिए बिल्कुल डेडिकेट कर दिया, अगर आप वो रिपोर्ट असाइनमेंट ना दें तो हो सकता है वो सातों दिन जो है आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करे। तो एक रिपोर्टर को साइड में कर दिया, फिर उसका खर्चा पानी भी है, फिर उसका एक खास बजट भी हो सकता है, फिर उसकी ट्रैवलिंग भी है, जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस आए। तो ये सारे नखरे जो है आम चैनल क्यों उठाए, जबकि उसे मुफ्त के 4 घंटे रोजाना मिल रहे हैं फ्री, 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। उसे 4 घंटे चाहिए तो उसके तनख्वाहदार है, कैमरा पर्सन उसका तनख्वाहदार है, स्टाफ ऑलरेडी तनख्वाहदार है, स्टूडियो उसका अपना है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पैसे नहीं देने। तो फ्री के 4 प्रोग्राम अगर 4 घंटे आप कवर कर रहे हैं, अच्छा वो सिर्फ 4 घंटे कवर नहीं कर रहे हैं, वो 3 दफा रिपीट भी हो रहा है। तो एक्चुअली आप 4 घंटे की फ्री की इन्वेस्टमेंट करके अगर 12 घंटे कवर करके 24 घंटे का चैनल चला सकते हैं, तो यार मेरा दिमाग खराब है कि मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के पीछे अपना पैसा ज़ाया करूँगा, और उसमें इश्तिहारात भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं चल पा रहा। ये करूँगा कि कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, जैसे कि डॉन अखबार में की थी बैरियर डाउन पर, इश्तिहार आते ही क्या उस दिन इश्तिहार बंद हो जाते हैं तो ये भी एक मसला है, फिर मालकान का मसला है। अच्छा, वसत से सिर्फ माजर के साथ के सड़क के टूटे की सड़क के बारे में भी अब रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो ठेके में वही ले रहे तो ये वही ले रहे जिनके तुम पे मसला है, उनको आप पाँव रखना। ये बार-बार तुम भी मत कहो वरना किसी काम के लिए होगा। चलो मैं अब कुछ और उसको सेफ गार्ड लगाता हूँ। ये तो हम देखते हैं कि जो इराक में बमबारी होती है, या अफगानिस्तान या इराक में बमबारी होती है, या सीरिया में, तो वहाँ जो बच्चे मर रहे हैं वो CNN भी नहीं दिखाता। अभी ये इन्वेजन इसको कह लें, आप जो घुस गए हैं यूक्रेन में, RT भी उसको उस तरह नहीं दिखाता, वो अलग बात है, वेस्टर्न मीडिया उसको खुल के बता दिया, या मोदी की गोदी मीडिया भी ऐसे ही गोस्वामी वाली। तो फिर यहाँ की इशू को आप क्यों आजल चाहिए? ये है ना, वही मैंने वही कहा था थोड़ी देर पहले, जो जापान वाले के साथ थी, देखिए हर जगह का सिचुएशन मिलता भी है, मुख्तलिफ भी है। और आप देखिए यार, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं इनफैक्ट अमेरिका में था जब पहली दफा इराक पर हमला हुआ था, वो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई फुटबॉल मैच है, हाँ, स्कोर बोर्ड लग रहे हैं, इतने बंदे मरे हैं, इतना ये हुआ है। अभी भी आप देखेंगे जो यूक्रेन और रूस का चल रहा है कि हाय कितनी तबाही हो रही है, कैसे हो सकता है इस तरह में। यार आप लोगों ने इराक में 10 लाख बंदे मारे हैं, हाँ, अफगानिस्तान में आपने क्या किया, किस मुंह से ये बात कर सकते। लेकिन ये है यार, देखो हिपोक्रेसी जो है ना वो इंसानियत में है, वो ह्यूमन रेस का एक हिस्सा है। और मतलब हमारे में और उनमें इतना फर्क है कि BBC जब झूठ बोलती है ना तो वो एक बड़े प्यारे ब्रिटिश एक्सेंट में बोलती है, और ब्रिटिश एक्सेंट में कोई आपको जहर भी देगा तो वो भी आपको अच्छा ही लगेगा, और सॉफ्ट सॉफ्ट खूबसूरत ऐसा ही है, क्या करें। अच्छा, अब हम ऑडियंस की तरफ जाते हैं, और ऑडियंस में भी बहुत जरूर सवाल होंगे, तो जिसको भी सवाल पूछना हो हाथ रेज कर दो, माइक दे देंगे। एक सवाल था लेकिन मुझे वसंत भाई ने डरा दिया तो मैं नहीं कर रहा। दो वाला सवाल था, एक दो वाला सवाल है लेकिन नहीं कर रहा। लंबी तमहीद ना मान लीजिएगा, सवाल कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मौका मिले। कैसे सवाल है इसमें नहीं लगता, ये बड़ी पहना लगता है ना, माइक करा दे।